کہا جا رہا ہے جماعت کے ذرائع کے مطابق کہ اسلام آباد میں شورا کے اجلاس میں بھی حافظ صاحب نے شرکت نہیں کی اور پی ڈی ایم اور نواز شریف کے بیانیے سے متعلق انہوں نے جماعت کی پالیسی کو جو ہے ہٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان سے یہ عہدہ لیا گیا ہے۔ یہ جماعت کے ذرائع کا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام سے میری وابستگی کا تعلق ہے تو میں سن 1973 میں جمعیت کا رکن بنا ہوں۔ مولانا مفتی محمود رحم اللہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد تھے، ان کے قلم سے انہوں نے خود میری رکن سازی کاٹی ہے، اور ہماری جمعیت کا نام جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، کوئی لاحقہ وغیرہ اس میں نہیں ہے، فے وغیرہ۔ کوئٹہ کے جلسے میں جناب محمد نواز شریف صاحب نے جس انداز میں بات کی اور تقریباً 9 دفعہ جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا فیض حمید صاحب کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹارٹر کے خلاف تھا جو ہم نے طے کیا تھا، تو میں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، اور اسی وقت میں نے جن چینلوں پر میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس کی میں نے نفی کی، تو میں نے صاف کہہ دیا کہ میں جمعیت علماء اسلام کے ترجمانی کی حیثیت چھوڑ رہا ہوں۔ مریم نواز کا جو آج ان کا پورا BBC کا انٹرویو ہے، اس نے کہا کہ فوج کو چاہیے کہ عمران خان کو ہٹا دے اور ہمیں اقتدار اس کو نکال دے حکومت سے اور ہمیں اقتدار لا کر دے دے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو تھوک جناب نواز شریف صاحب نے جو پھینکا تھا وہ چھاٹ نہیں ہے، وہ اگر فوج عمران خان کو نکالتا ہے تو غیر آئینی نہیں ہے، اگر وہ آپ کو اقتدار دیتا ہے تو غیر آئینی نہیں ہے۔ اور ابھی بانڈا پھوٹ گیا ہے، یہ بانڈا اس لیے پھوٹا ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس بھی نہیں ہوا ہے، اور پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے بلاول نے بھی انٹرویو دیا BBC کو، اور ساتھ ساتھ محترمہ نے بھی انٹرویو دے دیا، اور محترمہ نے 2 ٹوک واضح کہہ دیا کہ مجھے NRO چاہیے۔ جو ووٹ کی بات تھی اب وہ بوٹ کی عزت تک پہنچ گئی ہے۔ دنیا نے دیکھا 13 دن جو ہے وہ قسم پرستی کے عالم میں نہیں پڑے تھے اسلام آباد میں، انہوں نے وعدہ نہیں کیا ہمارے ساتھ کہ ہم آ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولا ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد فیٹف میں انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، دے دیا، پھر کہا کہ اسٹیشن میں ووٹ نہیں دیں گے، دے دیا۔ یعنی کب تک ہم جو ہے ایک سوراخ سے اپنے آپ کو ڈسواتے رہیں گے، اس لیے کہ مولانا صاحب کو خوش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ جی آپ نے سنا حافظ حسین احمد صاحب نے اپنا موقف بول نیوز کو دیا ہے۔